الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل بڑا غمگین ہے، بڑا زخمی ہے، لیکن زبان پہ کل سے الفاظ نہیں تھے. دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات کروں، کچھ بولوں، کیونکہ دل میں یہی بات آتی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے. ہمارے ملک میں کتنے ہی ایسے سانحے ہو گئے کہ معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں، کسی کو فرق نہیں پڑا، کسی کو فرق نہیں پڑا. وہ درندے، وہ ہمارے ملک کی امن کے دشمن، وہ ہمارے ملک کی قوم کے دشمن، وہ قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والوں کے دشمن، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ابھی بھی انسانیت کے استحصال سے باز نہیں آئے. بڑے دکھ کے اندر ہوں میں. ایک فرانس نے جو کمینگی کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم کچھ بھی کر لو. وہ ایک بہت زبردست شعر ہے، خاک ہو جائیں گے خاکے وہ بنانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. اور حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑا خوبصورت ان کا یہ شعر ہے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سونگے شہر مدینے. تو یہ کیا جانے، یہ جس سورج کے اوپر، جس چاند کے اوپر، جن ستاروں کے اوپر یہ تھوک پھینک رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ تھوک ان کے غرق ہو جانے کا باعث بنے گا، یہ انہی کے منہ پہ آ کے لگے گا. ہمارے نبی کا ذکر تو اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ تیرے ذکر کو اتنا بلند میں نے آج تک کسی کے ذکر کو اتنا بلند نہیں کیا، اور تجھے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. حضور جو نبی کے ساتھ مل جائے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. نبی تو پھر سبحان اللہ رحمت للعالمین ہے. اور حضرت دوسری بات، کل کا جو سانحہ ہوا پشاور مدرسے کا، بڑا دل غمگین ہے، بڑا دل غمگین ہے. ابھی تو ہم پشاور کے APS کے واقعے کو نہیں بھول پائے اور یہ واقعہ ہو گیا، لیکن ایک دکھ بہت زیادہ ہے کہ اس وقت کے اوپر ہم سب اکٹھے تھے. آج یہ قوم تقسیم کیوں ہو گئی؟ آج یہ قوم کہاں چلی گئی؟ یہ تقسیم کیوں ہو گئی؟ یہ کیوں بھول گئی؟ کیا یہ بچے قرآن پڑھنے والے تھے اس لیے؟ آج کسی کا ابھی تک مذمتی بیان کیوں نہیں آیا؟ کیا اس لیے یہ مدرسے کے بچے تھے؟ کسی عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی کل، غالباً حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتہم نے کہی کہ جب اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کوئی سانحہ ہوتا ہے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے روتا ہوں، اور جب مدرسے پہ ہوتا ہے تو میں اکیلا روتا ہوں. دل بڑا غمگین ہے حضور. APS کے بچے بھی معصوم تھے، وہ بھی میرے ملک کے بچے تھے، میرے ملک کا مستقبل تھے، میری قوم کے بننے والے معمار تھے، میری قوم کے روشن ستارے تھے، میرے ملک کے ہیروز تھے. اور کل بچے جو چلے گئے، کیا وہ ماؤں کے لال نہیں تھے؟ وہ کسی بہن کے بھائی نہیں تھے، کسی باپ کے لاڈلے نہیں تھے، کسی ماں کی آنکھ کا تارا نہیں تھے؟ کیا وہ قوم کا مستقبل نہیں تھے؟ کیا وہ اس ملک کے معمار بننے والے نہیں تھے؟ کیا ہو گیا؟ کہاں چلے گئے وہ سو کالڈ قسم کے لوگ جو موم بتیاں اٹھا کے گلی گلی پھرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں؟ آج وہ کہاں چلے گئے؟ آج کل سے لے کے اب تک میڈیا کے لوگوز بلیک کیوں نہیں ہوئے؟ ہماری اس طرح کی مذمتی بیانات ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کسی نے ان بچوں کے لیے 2 لاکھ اور 5 لاکھ کے اعلان کیوں نہیں کیے کہ زخمیوں کو اتنا دیا جائے گا اور مرنے والوں کو اتنا؟ کیا وہ اتنے نہتے ہیں کہ ان کے پاس ہاسپٹل سے ایک بچے کا باپ اس کو ڈسچارج کر لے کر گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو رومال میں ڈالا ہوا ہے اور اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے اس کو لے کر جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی گاڑی میسر نہیں تھی؟ کہاں چلے گئے؟ اور پھر سب سے بڑا دکھ مجھے آج یہ ہوا کہ IG خیبر پختونخوا یہ بات کر رہا ہے کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات تو ہو جاتے ہیں. اگر تمہارا بچہ اس دھماکے میں مر جاتا تو میں پوچھتا کہ یہ چھوٹا موٹا واقعہ تھا، یہ بہت بڑا تھا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں اور میرے ملک کے باسیوں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے. اگر اس ملک کے اندر اس طرح شہادتیں ہوں گی، اس طرح معصوم بچوں کی شہادتیں ہوں گی، اور پھر سب سے بڑھ کر قال اللہ قال رسول،
اور میں حیران ہوں کہ کل جو لوگ شہید ہوئے وہ تو اعلیٰ منصب پر چلے گئے، وہ اس نبی کے ساتھ پہنچ گئے جس نبی کی بات کو سنتے ہوئے چلے گئے۔ جب شیخ رحیم اللہ حقانی دامت برکاتہم نے آخری یہ لفظ بولے قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایک دم بلاسٹ ہوا اور وہ لوگ جام شہادت نوش کر گئے، وہ تو اپنے نبی کے ساتھ جنت میں مزے کر رہے ہیں، لیکن میرا دل دکھ رہا اس معصوم بچے کے اوپر۔ کل ایک معصوم بچے کی تصویر میں نے دیکھی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو، میں اس کی آنکھوں میں جھانک نہیں سکا، میں اس کی آنکھوں کو دیکھ نہیں سکا۔ وہ میں نے تصویر اپنی وال پر شیئر کی ہے پرسنلی، آپ ذرا اس کو واچ کریے اور ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑیے اور دیکھیے اور پوچھیے کہ کیا میں اس بچوں کی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں، میں اس بچے کی آنکھوں میں جھانک سکتا ہوں، کہ اس بچے کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی تحریر پڑھ سکتا ہوں، کیا وہ جو مسجد کے صحن پہ گرا ہوا خون، کیا میں اس خون کا جواب دے سکتا ہوں؟ کیا وہ جو قلم خون میں بھیگ گئے، کیا میں ان قلم کے قیامت کے دن جواب دے سکتا ہوں؟ کیا وہ قرآن جو بسیدہ جو جس کے اوراق پھٹ گئے، وہ حدیث جس کے اوراق خون سے رنگین ہو گئے، کیا میں ان سب چیزوں کا جواب دے سکتا ہوں؟ میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو کے کیا کہیں گے کہ اے پی ایس کا معاملہ ہوا تو ہمیں لگا کہ قوم کے معمار چلے گئے، قوم کے ستارے ذبح ہو گئے۔ کل مدرسے میں جو بچے چلے گئے، اس لیے ہم اس کے لیے مذمتی بیان نہیں دے سکتے کہ وہ قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، وہ نبی کے فرمان کو چلنے والے تھے۔ کیا یہ ڈیفرنس ہے کہ یہ داڑھی یہ تمیز سکھاتی ہے؟ کیا یہ داڑھی ہمارے درمیان تمیز کر رہی ہے، تفریق کر رہی ہے؟ کہ آج اس معاشرے کے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا، ان کا نوکر ہونا، ان کی نسبت کا اٹھانا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، لوگوں کے لیے اصلاح کا کام کرنا، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا، کہ یہ جرم ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے بول نہیں سکتے؟ ابھی ماضی قریب میں حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ جانتے ہیں آپ لوگ ڈاکٹر عادل خان کون ہے؟ پاکستان نہیں جانتا اس کو۔ میں بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں ان کی شہادت کے بعد، اور میں نے ان سے پوچھا آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عادل خان کون تھے؟ وہ مجھے کہنے لگے ہم نے نام پہلی مرتبہ سنا ہے۔ میں نے کہا جا کے امریکہ سے پوچھیے کہ ڈاکٹر عادل خان کون ہے، جا کے ملیشیا سے پوچھے ڈاکٹر عادل خان کون ہے، جا کے فلپائن سے پوچھے ڈاکٹر عادل خان کون ہے۔ جائیے ان لوگوں سے جا کے پوچھیے کہ امریکہ کے اندر اسلامک سینٹر میں ڈاکٹر عادل خان کا درس سننے کے لیے ہزاروں لوگوں کی تعداد جمع ہوتی تھی۔ ہیومن سائنسز کے وہ بہترین پروفیسر تھے، پاکستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تو پاکستان نے ان کو کیا بدلہ دیا؟ پاکستان کے ریاستی اداروں نے ان کو کیا بدلہ دیا کہ ان کے ابھی تک قاتل بھی تلاش نہیں کر سکے؟ کل سے لے کے اب تک صرف بیانات چل رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور مجھے دکھ ہوا آج صبح آئی جی خیبر پختونخوا کا وہ بیان سن کے، شاید میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تیرا بچہ اس دھماکے کے اندر شہید ہوتا تو پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ یہ واقعہ چھوٹا موٹا تھا، یہ عام تھا یا خاص تھا؟ کیا یہ بچے کسی ماں کے لاڈلے نہیں ہیں؟ میں یہ ایک سوال ہے، خدارا اس تفریق کو ختم کیجئے، اس تفریق کو ختم کیجئے، وحدت میں آئیے، پاکستانی بنیے، مسلمان بنیے، محمدی بنیے۔ میرا ایک ایمان ہے حضور، جو شخص ایک سچا پاکستانی نہیں ہے وہ سچا مسلمان نہیں بن سکتا، اور ایک سچا مسلمان اگر کوئی شخص نہیں ہے تو وہ سچا پاکستانی نہیں بن سکتا۔ میری بات کو بہت توجہ دیجیے گا، اس کو بہت خوب سے دیکھیے گا۔ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان واحد وہ مملکت ہے، یہ ثانیہ مدینہ ہے، یہ ثانیہ مدینہ ہے، نام نہاد مدینہ کی ریاست نہیں۔ اور میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا حضور، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا یہ دعویٰ تھا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ تھی، ان کا یہ بیان تھا کہ جس ریاست کے اندر کسی شخص کے قاتل نہ ملیں تو اس کا قاتل وقت کا حکمران ہوتا ہے۔ ہم آج تک یزید کو کیوں روتے ہیں؟ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے دور میں ہوئی اور اس کو فرق نہ پڑا، وہ ظالم، اس کو فرق نہ پڑا۔ آج میں ان لوگوں کو کیا کہوں؟ کس کے ہاتھوں پہ میں خون کو تلاش کروں؟ اور راحت اندوری کا شعر ہے کہ میرے قتل کا الزام مجھی پر رکھ دو۔ میرا دل اتنا غمگین ہے، میں روؤں چنگھاڑوں، کیا کروں؟ میں صرف ایک درد دل تھا جو آپ لوگوں سے بیان کر دیا۔ آپ لوگ اس مقام پر اپنے آپ کو لا کے کھڑا کیجئے کہ میرے پاکستان کا بچہ وہ مدرسے کا بچہ ہے یا اسکول کا بچہ ہے، وہ کالج کا بچہ ہے یا بڑے جامعہ کا بچہ ہے، وہ میرا ہی بھائی ہے، وہ میری ہی بہن ہے۔ لال مسجد کا واقعہ، اس کے بعد ہمارے ملک نے کیا کچھ برداشت کیا، کیا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ اوہو، یہ درد دل ہے، ختم نہیں ہوگا حضور۔
بات پھر وہی اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ امر ہو گئے ہیں، ان کو اللہ نے دوام دے دیا ہے، ان کو دوام دے دیا ہے۔ بے حس لوگ اپنی موت کا فکر کریں، اپنی موت کا انتظار کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے دشمن بن کے مر جائیں، ہم اللہ کے دوست بن کے مرنا چاہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس احساس کے ساتھ کہ آپ ایک سچے پاکستانی بنیں گے، سچے مسلمان بنیں گے، اور تمام بچوں کو اور تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھیں گے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔